الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین ذویل احتشام قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی زندگی کو پیش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ستری کسی کی سیرت ہے تو بتاؤ، مجھ سے بہتر کسی کے اخلاق ہیں تو بتاؤ۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کی دلیل اپنی پوری زندگی پیش فرمائی۔ جس اخلاق کی بات قرآن نے کی ہے، کسی نے پوچھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور کے اخلاق کی بات کرو، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن ہی حضور کے اخلاق ہیں۔ جو قرآن 40ویں سال حضور کی سیرت و اخلاق کی بات کر رہا ہے، وہ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نرم لہجہ میٹھا انداز ہی اخلاق ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ میٹھے بول ہی اخلاق کہلاتے، نرم لہجہ اور اچھی گفتگو ہی صرف اخلاق ہوتی، تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جو کہ نسائی شریف میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت میری امت میں ایسے گروہ بھی آئیں گے جن کی زبانیں شہد کی طرح میٹھی ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیے کی طرح ظالم ہوں گے۔ زبانیں تو میٹھی ہوں گی، گفتگو بڑی اچھی کریں گے، میٹھی زبان ہوگی ان کی، لیکن ان کے دل بھیڑیے کی طرح ظالم ہوں گے، سخت ہوں گے۔ تو اگر صرف اچھے اخلاق میٹھے بول کا ہی نام ہے تو پھر اس حدیث پاک کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ میٹھی گفتگو، نرم لہجہ، خوبصورت انداز یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ اصل اخلاقیات کچھ اور ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کسی کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے،
وہاں جا کے آپ لڑکے سے کہتے ہیں کہ جی مجھے آپ کپڑا دکھائیے، وہ ایک تھان لے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پسند نہیں آیا، وہ دوسرا لے کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ بھی پسند نہیں، وہ تیسرا آپ کو کھول کے دکھائے گا، جناب یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہے، آپ وہ چیک کرتے ہیں پسند نہیں آتا آپ کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور میں لے آتا ہوں، جناب آپ ٹھہریے، وہ ایک اور دکھائے گا آپ کو، آپ کہیں گے کہ جو چیز میں نے لینی ہے وہ آپ کے پاس نہیں، وہ ایک اور تھان آپ کو لے کے آ کے دکھائے گا، اور پھر ملمت سازی بھی کرے گا، بڑے طریقے سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، جناب دیکھیے میں نے بھی اسی میں سے پہنا ہوا ہے، یہ آپ سلوا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، یہ لائف ٹائم چلے گا آپ کا، پوری طرح سے وہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، وہ دو چار اور آپ کو نکال کے دکھائے گا، وہ کاؤنٹر کے اوپر کپڑوں کا ڈھیر لگا دے گا آپ کے سامنے، اور بڑے اخلاق سے اچھے طریقے سے میٹھے انداز سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اگر آپ اس سے کپڑا نہیں خریدتے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ جب دکان سے باہر جائیں گے تو وہ کہے گا کہ دیکھ لیں کتنا نخرہ ہے لوگوں کے اندر، دو چار گالیاں بھی دے گا پیچھے سے آپ کو، اور کہے گا کہ اگر ایک چیز خریدنی نہیں تھی تو پھر اتنا تردد کیوں کروایا، اتنا مشقت اور مشکل میں کیوں ڈالا، تو اس کو آپ اخلاق کہیں گے؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ گاہک کو مطمئن کر کے بھیجنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، گاہک مال خریدے یا نہ خریدے آپ نے بہترین طریقے سے اس کو قائل کر کے بھیجنا ہے تاکہ وہ دوسری دفعہ بھی ہمارے پاس آئے، تو یہ اخلاق نہیں ہے صاحب، یہ ٹریننگ دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے، یہ جو ہوٹل بڑے بڑے ہوٹلوں پہ لڑکے رکھے ہوتے ہیں نا انہوں نے، یہ بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی خاصی تنخواہیں ہوتی ہیں، اور تنخواہیں ان کی یہی لوگوں کو قائل کرنے کی ہوتی ہیں، آپ گئے ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ، آپ نے ویٹر کو بلایا ہے کہ اور اس کو جھڑک کے کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ آپ صاف پلیٹ لائیں، اس کو جائیں اچھی طرح صاف کر کے لائیں، اس کو دھو کے لائیں، وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا بلکہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو مسکرا کے کہے گا لائیے جناب میں دوسری لا کے دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو اچھی طرح دھو کے لے آتا ہوں، وہ لے جائے گا پلیٹ دوسری لے آئے گا یا اس کو اچھی طرح دھو کے لے آئے گا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ روٹی ٹھنڈی ہے یہ لے جاؤ، دوسری گرم لے کے آؤ، یہ روٹی لے کے آئے ہو، تو وہ لے جائے گا اور دوسری آپ کو لا کے دے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے مسکرا کے آپ سے بات کرے گا، اور وہ ہر طرح سے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو ہی آپ ہوٹل سے باہر نکلیں گے وہ پیچھے سے آپ کو دو چار گالیاں بھی دے گا اور کہے گا کہ گھر میں ان کو پتہ نہیں دال بھی ملتی ہے، یعنی یہاں کے لوگ ہمیں باتیں سنا کے چلے جاتے ہیں، تو اس کو اخلاق نہیں کہیں گے، اس کو ٹریننگ کہیں گے، تو ہم نے جو اخلاق کا معنی سمجھ لیا ہے نا کہ میٹھا بول اور خوبصورت رویہ ہی اخلاق ہے، تو یہ اخلاق کا ایک جز ہے، اصل اخلاقیات تو وہ ہیں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے تم نے میری پوری زندگی دیکھی ہے، مجھ جیسی کسی کی اچھی اور ستھری سیرت ہے تو بتاؤ، مجھ جیسا کردار کسی کا ہے تو بتاؤ، میرے جیسی کسی نے اچھی زندگی گزاری ہے تو دکھاؤ، مجھ جیسا کسی کا لب و لہجہ ہے اور اخلاق و کردار ہے تو بتاؤ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کو اخلاق کے طور پہ جو ہے پیش فرمایا ہے، حضور کی بارگاہ ایسی ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بات مجھے ارشاد فرمائیے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج ایک وعدہ لیتا ہوں تم سے اور میں بھی آپ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، ایک وعدہ آپ مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کا وعدہ لے لو، عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو عرض گزار ہوئے ارشاد فرمائیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ثوبان اپنی پوری زندگی عزت غیرت اور خودداری کے ساتھ گزارنی ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، اور رزق کے لیے کسی کا ترلا نہیں لینا، یاد رکھیں یہ وعدہ مجھ سے کر دو میں نبی تمہیں جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غیرت عزت اور خودداری کی تعلیم ارشاد فرمائی، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں جن پہ آج عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، میٹھا بول بھی اخلاق ہے بلکہ اس کا ایک جز ہے، لیکن اس کے علاوہ حضور کی پوری زندگی اس پہ عمل پیرا ہونا اور اس کو حضور کے فرامین کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا، یہ ساری زندگی حضور کی اخلاقیات پہ مبنی تھی جس پہ آج ہم نے چلنا ہے اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نادار ہوں، غریب ہوں، حالات بڑے کٹن اور مشکل ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کئی دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی چیز نہیں ہے گھر کے اندر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے، ایک تکیہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی میرے پاس لے کے آؤ جو تمہارے پاس ہے، کمبل لے آؤ، پیالہ لے آؤ، تکیہ لے آؤ۔ تو یہ گئے اور وہ اپنی چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بولی لگائی، صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ہے جو ان کو خریدے؟ اب وہ پہلے ہی شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، جو کچھ تھوڑا بہت تھا وہ بھی حضور نے بیچنے کے لیے اس کی بولی لگا دی۔ تو وہ بڑے حیران تھے، لیکن حضور کی بارگاہ میں تھے اور ادب و احترام اور حضور کا مقام جانتے تھے، اس لیے خاموش تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 1 دینار دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاؤ تھوڑا سا اس کو۔ عرض کی یا رسول اللہ 1.5 دینار۔ حضور نے فرمایا کچھ اور بڑھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ 2 دینار دوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ۔ 2 دینار لیے اور جو کچھ تھا وہ بھی سارا حضور علیہ السلام نے بیچ دیا، لیکن ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ یہ 2 دینار پکڑو اور بازار سے کلاڑی خرید کے لاؤ۔ وہ گئے، حضور کے حکم کی تعمیل کی، بازار سے کلاڑی خریدی اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، اس کلاڑی کا دستہ حضور نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ لگایا ہے۔ اس کلاڑی کو حضور نے صحیح کیا، اس کا دستہ لگایا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بیچو، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر کی ضروریات کی چیزیں بھی بناؤ اور ہر ضرورت کا سامان اپنے لیے پورا کرو، محنت کرو، مشقت کرو۔ سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے، چاہتے تو حضور دعا کرتے اور نواز دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے عزت اور خودداری کی تعلیم لیتے ہوئے فرمایا کہ کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، بلکہ خود محنت کرنی ہے، خود مشقت کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات کہی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 2 دینار میں کاروبار شروع کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ یہ 2 دینار ہیں تمہارے پاس، ان سے تم نے کاروبار شروع کرنا ہے، ان سے تم نے کاروبار کرنا ہے۔ تو کتنی رقم سے حضور کاروبار شروع کروا رہے ہیں؟ 2 دینار سے۔ اور میری ملت کا جوان سوچ رہا ہے کہ ابا جی 5 لاکھ دیں گے تو میں کاروبار شروع کروں گا۔ وہ امریکہ والی پھوپھی ہے، وہ کبھی ویزا بھیج دینا تو وہاں چلا جاؤں، سیٹ ہو جاؤں تو میرے وارے نیارے ہو جائیں، وہ چچا ترس کھا لینا تو میرے اوپر تو میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ ہم سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، دوسروں کی آس امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے 2 دینار میں ان کو کاروبار شروع کرنے کا کہا اور فرمایا کہ اسی میں محنت کرو، اسی میں مشقت کرو اور پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کتنی ہے۔ پھر وہ صحابی گئے، جیسے حضور علیہ السلام کی تعلیم تھی، 15 دن تک مسلسل انہوں نے محنت کی، جنگل سے لکڑیاں کاٹتے رہے، بیچتے رہے، یہاں تک کہ 15 دن بعد وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 5 درہم حضور علیہ السلام کو پیش کیے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے راضی ہوں، آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو، گھر کی ضرورت کی ساری چیزیں میں نے بنا لی ہیں، بستر بھی بن گیا، تکیہ بھی بن گیا، برتن بھی بن گئے، اور یہ 5 درہم آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، یہ آپ قبول فرمائے، آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے فقر کو تاج سرداراں۔ تو حضور علیہ السلام نے عزت، غیرت اور خودداری کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور یہ وہ اخلاق کا اعلیٰ پہلو تھا جو حضور علیہ السلام کی زندگی سے نمایاں تھا، اور اس کی ہمیں آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ صرف میٹھا بول بولنا ہی اخلاق نہیں، یہ اخلاق کا ایک جز ہے۔ حضور کی پوری زندگی، پورا کردار حضور علیہ السلام کا جو حضور نے بطور اخلاق پیش کی ہے، اس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اب مجھے رزق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اب میں نے ایک ایسا فارمولہ ایجاد کر لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ایسے فارمولے کا کہ مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کون سا ایسا فارمولہ تمہارے ہاتھ لگ گیا کہ اب تمہیں محنت مشقت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ تو کہنے لگے کہ یا حضرت، آج میں جنگل سے آ رہا تھا، میں نے ایک غار کے اندر، پہاڑ کی غار کے اندر ایک لومڑی کو دیکھا جو اپاہج لومڑی تھی، جو چلنے پھرنے سے قاصر تھی، معذور تھی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اپنی خوراک کیسے حاصل کرتی ہوگی، اپنا رزق کیسے لیتی ہوگی۔ بس یہ بات میرے ذہن کے اندر آئی تو میں نے وہاں پہ کچھ توقف کیا، ایک درخت تھا، اس کے اوپر چڑھ کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ میں دیکھوں ذرا کیا صورتحال ہے کہ اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے، اس کے تعاقب میں بیٹھ گیا۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، اس نے کھایا، اور جو اس سے بچ گیا وہ اس نے لومڑی کے آگے ڈالا اور وہ چلا گیا۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ جو اپاہج لومڑی کو رزق دے سکتا ہے، اس غار کے دیانے پہ اپاہج لومڑی کے لیے اگر وہ رزق کا انتظام کر سکتا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارے لیے تو بدرجہ اولا رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ بس آج سے مجھے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے رزق دے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے دو کردار دیکھے ہیں، ایک شیر کا کردار دیکھا ہے، ایک لومڑی کا کردار دیکھا ہے۔ تو نے لومڑی بننے کی کوشش کی ہے، کاش کہ تو شیر بننے کی کوشش کرتا، کاش کہ تو یہ سوچتا کہ میں نے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، خود بھی کھانا ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے۔ کیونکہ عزت، غیرت اور خودداری یہ بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ لومڑی کی طرح تو کسی کے انتظار میں رہے گا کہ وہ فلاں آئے گا تو مجھے دے گا، فلاں کی طرف سے کچھ ملے گا تو میرا پیٹ بھرے گا، نہیں، یہ تو اخلاقیات نہیں ہے۔ اخلاقیات کی تعلیمات تو عزت کی تھیں، غیرت کی تھیں، خودداری کی تھیں، جس کی طرف ہمیں حضور نے بلایا ہے، اسلام نے جس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے فقر کو تاج سردارا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ بہت بڑا نام ہے، سخاوت میں بہت بڑا نام ہے حاتم طائی کا، اور زمانہ جانتا ہے کہ حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان کے علاوہ ہر نعمت سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو۔ لیکن دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے انسان کے پاس، دنیا کی زندگی میں، وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن انسان کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو دنیا میں جو ایمان سے معروم رہا وہ حقیقی معروم ہے، اور آخرت میں جو دیدار الہی سے معروم رہا وہ حقیقی معروم ہے۔ تو ایمان کے علاوہ سب کچھ تھا اس کے پاس۔ تو اس نے ایک دن سوچا کہ میں اپنے پورے شہر کی دعوت کرتا ہوں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، چھوٹے بڑے، کوئی شخص جو ہے اپنے گھر میں نہ رہے، کسی کے گھر چولہا نہ جلے، ایک دن کی دعوت سب کے لیے حاتم طائی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ تو اس نے یہ منادی بھیج دیے، اپنے خدام کو کہہ دیا کہ جاؤ لوگوں کے گھروں میں اطلاع دے دو، اعلان کر دو کہ فلاں دن کوئی شخص اپنے گھر میں کھانا نہ بنائے، چھوٹے بڑے سب، بچے بوڑھے مرد عورتیں آ جائیں، حاتم طائی کے دسترخوان پہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوگا اور وہ مہمان ہوں گے۔ حاتم طائی کے منادی ہو گئی، کہا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں چولہا نہ جلائے۔ اب وہ دن آ گیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، بہت بڑے کھلے میدان میں دسترخوان لگ گئے، دنیا جمع ہے حاتم طائی کے، چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے بوڑھے، یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی اگر کسی کا تھا تو وہ بھی لے آیا۔ لوگوں نے اپنے گھر بند کر کے حاتم طائی کی جو ہے مہمان نوازی کو قبول کیا، مہمان بنے اور اس کی میزبانی کو قبول کیا۔ جس وقت سارے علاقے کے لوگ پہنچ گئے تو حاتم طائی نے سوچا کہ میں ذرا بھیس بدل کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے چیک تو کروں، دیکھوں تو صحیح کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، یہ سارے آ چکے ہیں میرے دسترخوان پہ۔ تو بھیس بدل کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے پورے علاقے کا دورہ کیا۔ اس کو گلی میں کوئی چڑیا تک بھی نظر نہیں آئی۔ قریبی ایک جنگل تھا، اس کی طرف جب وہ بڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ڈیڑھ عمر کے آخری حصے میں ہے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ تو حاتم طائی نے کہا ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج حاتم طائی کے مہمان ہیں لوگ۔ تو حاتم طائی آگے بڑھا، چونکہ بیس بدلا ہوا تھا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، تو وہ بوڑھا شخص اس کو پہچان نہ سکا۔ تو اس نے کلام کے بعد کہا کہ بزرگ تجھے پتہ نہیں کہ آج لوگ حاتم طائی کے مہمان ہیں، اس کے گھر دعوت پہ ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے علم میں ہے، منادی کی ندا سنی تھی اور خدام کا پیغام بھی ملا تھا
لیکن بات یہ ہے کہ میں کسی کی آس امید پہ نہیں بیٹھتا، میں اپنے ہاتھ سے کمائی کھانے کا عادی ہوں اور اپنی محنت سے کمانے کا عادی ہوں، اس لیے میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ حاتم طائی کے دسترخوان پہ جاؤں۔ اب حاتم طائی نے اس کے بوڑھے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور اس کی محنت و مشقت کو دیکھا تو بڑا متعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بابا عمر کے آخری حصے میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ رزق حلال کے لیے کوشاں ہے اور خوددار ہے یہ کتنا۔ تو بڑا متاثر ہوا۔ حاتم طائی جب واپس آنے لگا تو اس بابے نے آواز دی، کہا کہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ بابا جانتا تو نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اس نے کہا مجھے لگتا ہے تم بھی ادھر ہی جا رہے ہو، حاتم طائی کے دسترخوان پہ کھانا کھانے جا رہے ہو، تو میرا بھی ایک کام کرتے آنا۔ یہ 2 دینار لو، اپنی جیب سے 2 دینار نکالے اور اس کو دیے اور کہا کہ یہ 2 دینار لو اور وہاں جا کے حاتم طائی کو نہ دینا، کیونکہ وہ تو بڑا سخی ہے اور لوگوں کو بڑا کھلاتا ہے، یہ وہاں پہ جو ہے نا لنگر بانٹنے والے ہیں نا ان کو دینا، اور ان کو کہنا کہ یہ ایک بزرگ کی طرف سے بھی یہ تھوڑا سا حصہ ہے، یہ بھی شامل کر لیں، کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہوں گے اور کئی اللہ کے مقرب بھی ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو میرا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کی بات سن کے حیران ہوا، کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ چوم لیے، میں نے کہا کہ میرے پاس مال ہے اور میں سخی ہوں اور تمہارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، محنت مشقت کر کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے گزارا کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم سخی ہو، تو حقیقی سخی ہم نہیں ہیں بلکہ حقیقی سخی تم ہو۔ تو یہ جو عزت ہے، یہ جو غیرت ہے، یہ خودداری ہے، یہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثال ہے جس کو آج ہمیں اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم نے لاگو کر لیا اپنی زندگی کے اوپر تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں کس طرح ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے حضور علیہ السلام کے اخلاق کی اعلیٰ مثال جو ہمارے لیے ہے اس کو میں عرض کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ حاضر ہوا اور پورے کا پورا قبیلہ ہی یہ مشرف و اسلام ہوا، پورے کا پورا قبیلہ ایمان لا کے حضور کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی اور مقام صحابیت حاصل کر لیا۔ اس کو تاریخ میں قبیلہ بنو عراش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا جو قبیلے کا سردار تھا یہ سوداگر تھا، تاجر تھا، جانوروں کی تجارت کرتا تھا، بکریاں خرید لیں، بھیڑیں خرید لیں، اونٹ خرید لیے، گھوڑے خرید لیے، اور پھر یہ دوسرے علاقوں میں جا کے کچھ منافع پہ بیچ دیا اور یوں یہ گزر بسر کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے ایک اونٹ خریدا اور بیچنے کے لیے چلتا چلتا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں آیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اچھا گاہک مل جائے اور مناسب منافع مل جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے روزگار کا انتظام کر سکوں۔ یہ اونٹ لے کے گھوم رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا کہ ملاقات ابو جہل سے ہو گئی۔ تو ابو جہل نے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ دوسرے علاقے سے آیا ہوں، یہاں پہ تجارت کرتا ہوں، سوداگر ہوں، جانور بیچتا ہوں، تو یہ اونٹ بیچنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ تو ابو جہل کو اونٹ بڑا پسند آیا، بڑا موٹا تازہ سرخ اونٹ تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے قیمت بتائی تو ابو جہل راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اونٹ مجھے بیچ دو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 2 دن کا وقت دے دیں آپ تاکہ میں ان کے پیسوں کا ارینج کر سکوں، بندوبست کر سکوں، یہ اونٹ مجھے دے دیں۔ مناسب منافع مل رہا تھا، اچھا منافع مل رہا تھا، تو اس نے کہا 2 دن کی کوئی بات نہیں، گزر بسر کر لوں گا، مناسب ریٹ لے کے اس کا قیمت لے کے پھر اپنے علاقے چلا جاؤں گا۔ تو اس نے 2 دن گزار لیے۔ جب 2 دن مکمل ہو گئے پھر وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ 2 دن کا وعدہ تھا، آپ مجھے اس کی قیمت ادا کریں تاکہ میں جاؤں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ابھی انتظام نہیں ہوا، 1 دن اور دے مجھے۔ پھر اس نے کچھ وقت گزارا وہاں پہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے، تو پھر اگلے دن حاضر ہوا، کہا کہ یہاں پہ میرا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں کہ جس کے ہاں میں قیام کروں، مجھے کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، مجھے رہنے کا بھی مسئلہ ہے، تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں میری قیمت ادا کریں تاکہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ 1 دن اور مزید گزارا کر لیں، میں جو ہی بندوبست ہوتا ہے تو آپ کو میں قیمت ادا کرتا ہوں۔ تو اگلے دن پھر حاضر ہوا، یہ محنت مختلف جگہوں پہ وقت گزار کے، وقت کاٹ کے اور بھوکا پیٹ کاٹ کے جو ہے پھر حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے قیمت ادا کریں تاکہ میں چلا جاؤں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ہی اونٹ ہے تمہارے لیے اور نہ ہی اس کی قیمت ہے۔ تو شخص بڑا پریشان ہوا، اب دیار غیر سے آیا ہے
گھر میں پیچھے وہ چھوڑ کے آیا سب کو اس امید پہ کہ میں کچھ منافع لاؤں گا تو گزر بسر ہوگا۔ اب اونٹ بھی جاتا رہا اور اس کی قیمت بھی جاتی رہی، تو بڑا پریشان ہو کے کعبۃ اللہ شریف کے قریب آیا۔ اس وقت اس کا کنٹرول کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے پاس تھا۔ تو حارث بن نضر، عتبہ، عتیبہ، شیبہ اور دیگر سرداران قریش وہاں پہ موجود تھے اور وہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے کسی شخص سے پوچھا کہ یہاں کے بااثر لوگ کہاں ملیں گے، یہاں کے جو بڑے آدمی ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے علاقے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو کسی نے بتایا کہ وہ جو ٹولیاں لگا کے بیٹھے ہوئے نا، یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سے بات کریں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ ان سرداران کے پاس پہنچا سوداگر اور کہا کہ میں کسی علاقے سے آیا ہوں اور ایک شخص نے مجھ سے اونٹ خریدا ہے اور 2 دن کا وعدہ کیا تھا اور بعد میں بھی اس نے مجھ سے چکر لگوایا اور اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا۔ میں مسافر ہوں، میں نے جانا ہے، میں آپ سے مدد کی اپیل کرتا ہوں۔ تو یہ سردار طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کس کی اتنی مجال کہ ایک مسافر پردیسی شخص کے ساتھ یہاں ہمارے علاقے میں آ کے وہ دھوکہ کرے، کس کی اتنی مجال؟ آپ اس کا نام بتائیں، ہم اس کو پوچھ لیں گے اور تمہارا مال بھی ہم تمہیں واپس دلوائیں گے، بتائیں آپ اس کا نام۔ تو کہنے لگا کہ عمر بن حشام اس کا نام ہے، جس کو ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو سرداران قریش نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے، کیونکہ یہ بڑا سردار تھا ابو جہل ان کا اور ان کا بڑا ساتھی تھا۔ تو وہ اس مسافر سوداگر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اب تو کسی بڑے ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا ہے، وہ تو نہ تجھے اونٹ واپس کرے گا اور نہ ہی تجھے اس کی قیمت ادا کرے گا، بہت بڑا بدماش ہے وہ، تو اس سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ یہ اور زیادہ پریشان ہوا۔ ایک کونے میں حضور نوافل ادا فرما رہے تھے، انہوں نے تمسخر کرتے ہوئے حضور کی جانب اشارہ کیا کہ وہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تو مذاق کیا، تمسخر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی میری مدد ہو جائے، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب حضور اپنی عبادت میں مشغول تھے، تو یہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا پاس کہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو غصہ بھی آ جائے میری گفتگو کرنے سے، میرے بولنے سے، تو جب یہ فارغ ہوں گے تو پھر ان سے بات کروں گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آگ کا ڈرا ہوا چھوٹی سے روشنی سے بھی ڈر جاتا ہے، تو یہ سہما ہوا بیٹھا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور جلدی سے عبادت سے فارغ ہوئے۔ اب کوئی جانے نہ جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے حالات کو جانتے ہیں، باخبر ہیں لوگوں کے حالات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، پریشانی سے بانپ گئے کہ مسافر ہے، پریشان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے کسی دوسرے علاقے سے آئے ہو اور لگتا ہے کہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، پریشان لگ رہے ہو۔ تو یہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بارے میں تو اس کو علم نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں مسافر ہوں اور پریشان بھی ہوں اور بھوکا بھی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آئیں میرے ساتھ چلیں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہے مجھے اپنی میزبانی کے شرف بخشا، میں حضور کا مہمان بنا۔ حضور علیہ السلام کھجوریں لے کے آئے، پانی لے کے آئے، شہد پیش کیا، گھر کے اندر دودھ میسر تھا، بکری کا دودھ حضور علیہ السلام نے پیش کیا۔ میں نے خوب سیر ہو کے پیٹ بھر لیا۔ جس وقت میں نے کھانا کھا لیا تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اب بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے، کیا میں تمہاری پریشانی کا حل کر سکتا ہوں؟ تو اس مسافر نے کہا کہ سوداگر ہوں، جانوروں کا کاروبار کرتا ہوں، ایک اونٹ بیچنے کے لیے یہاں مکہ میں آیا تھا اور میں تو ایک بہت بڑے بدماش کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، اونٹ بھی لے رہا ہے، قیمت بھی واپس نہیں کر رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نام بتاؤ اس کا۔ کہا کہ عمر بن حشام نام ہے، ابو جہل ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر میرے ساتھ چلو۔ کہتا ہے کہ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، اور جس وقت میں حضور کے ساتھ چلا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بڑے شریف النفس انسان ہیں اور ان کا تو بڑا میٹھا لہجہ ہے، بڑی نرم طبیعت کے ہیں، اور وہ اتنا بڑا بدماش ہے، یہ کیسے بات کریں گے ان سے؟ یہ وسوسے سے میرے دل کے اندر آ رہے تھے، کیونکہ میں پہلے ہی پریشان تھا، لیکن میں اس امید سے جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا کام ان کے ذریعے سے ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو گفتگو فرماتے رہے رستے میں حضور علیہ السلام، وہ میری تسلی اور تشفی کا سبب تھی۔ ہم تو کسی کے ساتھ چلتے ہیں نا، کوئی ہمارے پاس آ جائے کہ جی ہماری مدد کریں، اور ہم کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم تو اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں،
ہم تو اس کو بڑی باتیں سناتے ہیں کہ ہم تو جدی پشتی لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، میرا دادا پنچایت میں فیصلے کرتا تھا، میرا باپ جو ہے مظلوموں کی مدد کرتا تھا، ہم تو لوگوں پہ احسان کرنے والے ہیں، اور یوں اپنی گفتگو کے نشتر چبوتے رہیں گے اور اس کو ویسے ہی تانے دیتے رہیں گے کہ ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہی ہم مدد کرنے والے ہیں۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہ کی۔ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو کی جو میری تسلی اور تشفی کا سبب تھی، جس سے میرا دل مطمئن ہو رہا تھا اور میرا دکھ اور پریشانی کم ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلتا رہا، ان کی میٹھی گفتگو میرے دل پہ اثر کرتی رہی۔ جس وقت ابو جہل کا دروازہ آیا، دستک دی حضور نے، ابو جہل دروازے پہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں جس کے بارے میں یہ تخیل قائم کر کے جا رہا تھا نا کہ یہ تو بڑے شریف ہیں، یہ پتہ نہیں اس بدماش سے بات کیسے کریں گے، کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس عظیم ہستی کو کی نگاہوں کو اٹھتے دیکھا، اور پھر میں نے ان کی گرجتی ہوئی آواز سنی، اور پھر میں نے ابو جہل سے ان کو جب کلام کرتے دیکھا تو ابو جہل کے اوپر کب کبھی طاری ہوگی، کہنے لگے کہ آپ خود کیوں تشریف لائے ہیں، آپ کسی خادم کو کہہ دیتے تو آپ کا کام ہو جاتا، میں اس کی قیمت ادا کر دیتا، آپ نے خود تکلف فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باتیں نہ سنا، اس کی قیمت دے اس کو، یا اس کا اونٹ واپس کر۔ دوڑتا ہوا ابو جہل اندر گیا اور اس کی پوری قیمت لے کے آیا اور اس کو پیش کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تاجر تمہیں پوری قیمت مل گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پوری قیمت مل گئی ہے۔ تو وہ جو سرداران قریش، کفار اور مشرکین کے سرداران نے کہا تھا نا کہ ان کے پاس جب وہ تمہاری مدد کریں گے، تو انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھی بھیجا تھا کہ دیکھو جاؤ ذرا یہ ابو جہل کے پاس جائیں گے تو وہ بدتمیزی کیسے کرتا ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرتا ہے، وہاں پہ لڑائی کا منظر ذرا دیکھ کے پھر ہمیں بھی بتانا، ہمیں بھی آگاہ کرنا اس منظر سے۔ تو وہ جاسوس پیچھے آئے ہوئے تھے، وہ بھی سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو جس وقت حضور نے اس کو اپنا حق دلوا دیا، کوئی احسان نہ جتلایا، حضور علیہ السلام نے کوئی اس کو ایسا تانا نہ دیا کہ جس سے اس کے اوپر کوئی بات گراں گزرے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسافر، اب تمہارا کام ہو گیا ہے، اگر تم راضی ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے تو اب مجھے اجازت ہے میں اپنے کسی کام سے جاؤں۔ تو وہ مسافر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو جس وقت اس نے کہا نا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ جاسوس آگے بڑھا ان کا، کفار مشرکین کا، اور اس نے کہا کہ خبردار ان کی باتوں میں نہ آنا، معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہیں، لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہیں اور ان سے تو لوگ بھاگتے ہیں، خبردار ان کے قریب مت آنا۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہوا ہے، کہیں یہ وہی شخص تو نہیں ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوا اور عرض گزار ہوا کہ آپ نے اتنا کرم کیا ہے اور اتنا احسان کیا ہے، اپنا تعارف بھی کرواتے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے یہاں پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ کے گھر کو تو ہم جان گئے، کچھ ہی دن بعد ہم آپ کی خدمت میں بھی حاضری کا شرف پائیں گے۔ یہ شخص اپنے قبیلے واپس لوٹا اور پورے قبیلے کو لے کے آیا حضور کی بارگاہ میں، اور بنو اراش کا پورا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو یہ تھا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پاور ہوگی، لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے، ہمارے پاس ایک پوری قوت بنے گی تو ہم ظالم کے خلاف اٹھیں گے، ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات نہیں ہے۔ جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، جتنی آپ کے پاس پاور ہے، آپ کھڑے ہو جائیں ظالم کے خلاف۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو آپ اٹھ کھڑے ہوں، انتظار مت کریں کہ علاقے والا ساتھ دیں گے، علاقے والے اور ایک ٹیم جماعت ہوگی میرے ساتھ، پاور بنے گی تو پھر ہم اٹھیں گے، نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں ظلم کے خلاف۔ اور یہی اخلاقیات کی وہ تعلیم تھی جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کفار مشرکین اور سرداران ابو جہل کو لعنت و ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ حضور کے سامنے یوں جو ہے جھک گئے اور اس تاجر کا مال بھی آپ نے واپس کر دیا، آپ اتنے بڑے سردار ہیں، اتنے بڑے بدماش ہیں آپ مکہ کے۔ تو اس نے کہا کہ جو میں نے دیکھ لیا ہے وہ تم دیکھ لیتے تو تم بھی جھک جاتے حضور کے سامنے۔ جس وقت اللہ کے رسول مجھ سے ہم کلام ہوئے تو میں نے ان کے چہرے پہ جلال دیکھا، ان کی آنکھوں میں میں نے نبوت اور رسالت کی چمک دیکھی، اور ان کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے دو شیر دیکھے میں نے۔ اگر میں انکار کرتا مال دینے سے تو وہ شیر جھپٹ کے مجھے چیر پاڑ دیتے اور میری بوٹیاں الگ کر دیتے، اس لیے مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اور تم حق کے راستے پہ ہوگے تو پھر اللہ کی مدد
مدد نازل ہوگی اور اللہ کی نصرت و اعانت تمہارے ساتھ ہوگی، اور پھر دیکھنا کہ اللہ مددگار کیسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف میٹھی گفتگو اور نرم لہجہ اور میٹھے بول ہی اخلاق نہیں ہیں، یہ اخلاق کا ایک جز ہیں۔ حضور کی پوری زندگی ہمارے لیے اخلاق کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ مسجد قاضی محبوب عالم محلہ کامہ والا میں ہر ماہ انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو درس قرآن کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں آپ احباب تشریف لاتے ہیں اور خواتین بھی یہاں پہ اس تقریب میں تشریف فرما ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم بقدم جو ہے نیکیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آپ دوست احباب کو بھی دعوت دیا کریں اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ آگے دعوت کو پھیلایا کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔